السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رزاق مغل اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بھی وہی جاتنا کا مسئلہ ہے۔ جناب ریسکیو 1122 ہمیں ضلع بھمبر والوں نے دے تو دی، جس میں بڑا کردار تھا سہیل زبیر صاحب کا اور حاجی خالد صاحب کا، لیکن میں افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ڈیوٹی دینے کے لیے نہیں تیار، وہاں ڈیوٹی نہیں دی جا رہی۔ چند دن کے لیے وہ لوگ آئے اور یقین کریں کہ اتنی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ہماری بیٹی نے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی تھی، جس کا بڑا افسوس ہوا۔ تو اگر بر وقت وہاں پہ کارروائی کی جاتی تو کم از کم وہ 500 میٹر تک وہ تیرتی ہوئی گئی، اس کے بعد وہ ڈوب گئی۔ تو بچانے والے لوگ جو تھے وہ چھلانگ لگا گئے ایک بندہ، لیکن وہ اس تک نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے کس چیز کی؟ ریسکیو 1122 کی۔ عملہ وہاں پہ موجود ہے، گاڑی وہاں پہ موجود ہے، لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ماہر تیراک وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ڈائیورس نہیں ہے ہمارے پاس، جو جن کے پاس سلنڈر ہو آکسیجن والا اور وہ چھلانگ لگائیں، وہ تلاش کریں کسی ڈیڈ باڈی کی یا کسی اور چیز کی۔ تو میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ اگر آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور جاتلاں والوں کو اتنا بڑا گفٹ دے دیا ہے تو برائے مہربانی اسے فعال کریں اور اسے بجٹ دیں، تاکہ وہ دن میں وہاں پہ پیٹرولنگ کرے اور لوگوں کو منع کرے وہاں پہ گہری جو نہر ہے وہاں پہ نہ آئیں، بلکہ دوسری جانب سگیتر جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ نہ آئیں۔ اور اس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ ریسکیو ہو تو کم از کم ایک تو لوگوں کو وہ منع کریں، نہر کے اندر پیٹرولنگ کریں اور وہ لوگوں کو منع کریں کہ آپ گہری نہر میں نہ نہائیں، گہری پانی میں نہ جائیں، اور دوسری طرف یا کنارے پہ بیٹھ کے نہا لیں۔ تو اس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ آپ نے وزیر اعظم صاحب، آپ کی کاوش سے، آپ کی کوشش سے ہمیں یہ چیز ملی، لیکن وہاں پہ پراپر فعال نہیں ہو سکی۔ تو برائے مہربانی میں چودھری سہیل زبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے تو برائے مہربانی اسے فعال کریں، ان کو گاڑی جو ہے وہ مہیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ایکسپرٹ ڈائیورز ہیں وہ ضرور دیں، تاکہ وہ نہر میں ڈیڈ باڈی تلاش کرنی ہو یا کسی گہری جگہ پہ کوئی آدمی ڈوب جاتا ہے تو اسے تلاش کرنا ہو، تو برائے مہربانی ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو ایریا بتا دیتا ہوں کہ منگلہ سے لے کر علی بیگ تک جو ہماری حدود میں آتا ہے، یہ کم از کم میرے خیال میں 20 سے 25 کلومیٹر کا سفر ہے، جس کے مطلب نہر کے دونوں جانب کناروں پہ لوگ آباد ہیں، اور وہ ہر سال مطلب 2 4 6 بندوں کا ڈوب جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی ان کی والدین کے لیے آسانی کریں، جو اگر کسی کا بچہ یا بچی کو ڈوب جاتی ہے تو کم از کم ڈیڈ باڈی سے فوراً تلاش کر دیں۔ یہ جو ماتم کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایک دن کا ماتم وہاں پہ برداشت نہیں ہوتا، 6 6 7 7 دن لگ جاتے ہیں، ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، لوگ مجبور ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ جاننے والے، وہ جو نہر کے اوپر پل بنے ہوئے ہیں وہاں دن رات بیٹھ کر پہرے دیتے ہیں، جب لاش تیرتی ہے تو اسے نکال کے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ 25 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، اس میں اشد ضرورت ہے ہمیں ڈائیورز کی، اور کشتی ہمارے پاس ہے جو آپ نے دی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے ڈائیورز کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ برائے مہربانی ڈائیورز جو ہیں وہ ہمیں ضرور دیں، تاکہ یہ لوگ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے کسی بھی ڈوبے ہوئے شخص کو یا ڈوبتے ہوئے شخص کو باہر نکال سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔